ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ گھر میں اس کے والدین کے ساتھ گزرے دنوں کی تصاویر موجود تھی اور اس کے پاس ایک گڑیا تھی جو اس کی ماں کی آخری نشانی تھی۔ وہ گڑیا اس کے دل کے بہت قریب تھی۔ ایک دن ایک امیر آدمی اس شہر سے گزرا۔ اتفاق سے اس کی نظر ایک غریب لڑکی پر پڑی جو زمین پر بیٹھی تھی، پھٹے ہوئے جوتے پہنے ہوئے اور بہت اداس لگ رہی تھی۔ وہ بھوکی تھی اور کام کی تلاش میں تھی۔ امیر آدمی نے سوچا، یہ لڑکی کام کی تلاش میں ہے اور مجھے ایک نوکرانی کی ضرورت ہے، کیوں نہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس نے لڑکی سے کہا، سن لو لڑکی، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، میں تمہیں کام کے ساتھ اچھا رہائش بھی دوں گا، میرے ساتھ چلو۔ امیر آدمی لڑکی کو اپنے گھر لے آیا۔ لڑکی کو اس کے گھر میں بہت سا کام کرنا پڑتا تھا۔ نا اہل لڑکی، یہ کیسی صفائی کر رہی ہو؟ اپنی پوری طاقت لگاؤ ورنہ میرے تھپڑوں کی گونج سن لو گی۔ وہ پانی لاتی، کھانا پکاتی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی اور ان تمام کاموں کے بدلے میں اسے صرف 2 وقت کا کھانا ملتا تھا۔ اسے 2 گھنٹے آرام کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ وہ اکثر سوچتی، کاش میں پرندے کی طرح آزاد ہوتی، جو چاہتی کھاتی، جب چاہتی اڑتی۔ امیر آدمی بہت چالاک اور ظالم تھا اور اس کی بیوی اس سے بھی زیادہ سنگ دل تھی۔ ایک رات چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور باہر سخت سردی تھی۔ امیر آدمی کی بیوی نے لڑکی سے کہا، جلدی جاؤ اور تالاب سے تازہ پانی لے کر آؤ، دیر مت کرنا ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ لڑکی سرد رات میں پانی لینے نکلی۔ جب وہ تالاب پر پہنچی تو سردی کی شدت سے اس کے پاؤں پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ تالاب کی سطح بھی برف سے جم گئی تھی۔ لڑکی نے برف میں سوراخ کیا اور پانی کا ڈول بھر لیا۔ پھر وہ گھر کی طرف چلنے لگی۔ راستے میں وہ گر گئی اور سارا پانی بہہ گیا۔ غریب لڑکی بہت خوف زدہ ہو گئی۔ وہ خالی ڈول لے کر گھر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ چاند جو آسمان پر چمک رہا تھا ہنسنے لگا۔ لڑکی نے چاند سے کہا، اے پیارے چاند، دیکھو میں کتنی مظلوم ہوں، مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لو ورنہ یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ چاند نے اس کی التجا سنی اور زمین پر آ گیا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان کے روپ میں ظاہر ہوا جو سفید لباس پہنے ہوا تھا۔ چاند کے بڑے بھائی سورج نے بھی لڑکی کی فریاد سنی۔ وہ بھی زمین پر آ گیا اور سنہری لباس ایک مرد کے روپ میں ظاہر ہوا۔ سورج نے چاند سے کہا، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ چاند نے لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور آسمان میں اڑ گیا۔ تب سے وہ لڑکی چاند پر رہنے لگی۔ جب 14ویں کا چاند نظر آتا ہے تو اس پر ایک واضح چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہی لڑکی ہے جو چاند پر بیٹھ کر زمین کو فکر بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔